بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 رمضان مبارک 1445 ہجری بمطابق 20 مارچ 2024 بروز بدھ مکہ المکرمہ میں مسجد الحرام کے اندر موجود لائبریری، جس کو مکتبۃ الحرم کہتے ہیں، اس میں حاضری کا موقع ملا۔ الحمدللہ تعالیٰ لائبریری کا وزٹ کیا، کتابیں دیکھیں اور اس کے اندر مختلف کتابوں کے مختلف نسخہ جات جو موجود ہیں ان کا وزٹ کیا۔ یہاں ریک کے اندر صحیح بخاری کے مختلف نسخہ جات لگے ہوئے ہیں۔ تو جب ان نسخہ جات کو میں نے دیکھا تو جس طرح کہ پہلے بھی میں مختلف بیانات میں ریکارڈنگز میں بتا چکا ہوں کہ صحیح بخاری کے نسخوں کے اندر بہت ساری روایات اور الفاظ کے اندر اختلاف ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ علیہ السلام کا مسئلہ تھا، اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کا مسئلہ۔ تو اس پر بھی میں نے مرزا جلمی کو جوابات دیے تھے کہ صحیح بخاری کے بعض نسخوں کے اندر اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کے الفاظ ملتے ہیں اور بعض کے اندر رضی اللہ عنہم کے الفاظ ملتے ہیں، یا بعض مقامات پہ بعض نسخوں کے اندر نہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے نہ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ تو مرزا جلمی کے بلائن فالورز وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ مولویوں نے اس میں علیہ السلام کی جگہ پہ رضی اللہ عنہ ڈال دیا ہے، اور مرزا جلمی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے۔ صحیح بخاری کے 2 مقامات سے مرزا جلمی حوالہ جات پیش کرتا ہے کہ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ ان 2 مقامات میں سے ایک مقام ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3748، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ امام بخاری نے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بعد والے نسخے ہیں ان کے اندر علیہ السلام کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن جو قدیم پرانے نسخے ہیں ان کے اندر رضی اللہ عنہ کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کا نسخہ ہے جس کو نسخہ ساغانی کہتے ہیں۔ الامام الساغانی المتوفی 650 ہجری، انہوں نے صحیح بخاری کا جو نسخہ فریبری سے نقل کیا ہے، اس کے اندر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ حدیث نمبر 3748 ہے۔ یہ دیکھیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، برأس الحسین ہے۔ اگر آپ دوسرے نسخے اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں برأس الحسین، حسین کے ساتھ علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں، لیکن یہاں علیہ السلام کے الفاظ موجود نہیں۔ یہ صحیح بخاری کا نسخہ ساغانی ہے جو کہ یہاں مکتبۃ الحرم کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح حدیث نمبر 6318، یہ نکالیں، 6318 نمبر حدیث، بعض نسخوں کے اندر ان علی ان فاطمہ علیہ السلام لکھا ہوا، لیکن یہ جو نسخہ ساغانی ہے اس کے اندر علیہ السلام کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ یہ دوسرا نسخہ ہے، یہ بھی سعودی عرب سے چھپا ہے، دار ابن الجوزی سے، اس کے اندر یہ حدیث ہے۔ یہ دوسرا نسخہ ہے، یہ 3748 نمبر حدیث ہے۔ یہ دیکھیں، اس میں بھی برأس الحسین رضی اللہ عنہ، اس کے اندر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، اس کے اندر لکھا ہوا رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ۔ اور یہ حدیث نمبر 6318 ہے صحیح بخاری کے اندر، جو سعودی عرب سے صحیح بخاری شائع ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، دار ابن الجوزی، یہ اس کا پریس پیج ہے، المملکۃ العربیہ السعودیہ سے چھپی ہے، اور یہ حدیث نمبر 6318، ان فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہاں کتاب کی غلطی سے رضی اللہ عنہ لکھا، انہا ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ دیکھ رہے یہاں بھی علیہ السلام کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ تو یہ کسی جگہ پہ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، کسی جگہ پہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، اور کسی جگہ پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اصل میں اختلاف نسخوں کا ہے، نسخوں کے اختلاف کی وجہ سے کہیں رضی اللہ عنہ آ گیا، کہیں علیہ السلام آ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امام بخاری نے کیا لکھا ہے؟ تو جب نسخے مختلف ہیں تو یہ کوئی بندہ جو نا وہ اعتماد کے ساتھ یہ کہے کہ امام بخاری نے ہی یہ لکھا ہے علیہ السلام کے الفاظ، تو یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو ہمارے پاس نسخے موجود ہیں ان کے اندر کہیں کسی کے اندر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں اور کسی کے اندر علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں۔